This is the evil face of this fitna al Hindustan. Who is the state sponsored terror here in this region? بتائیے گا کون ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو یہ جو اپنی دہشت گردی سے چھپنے کے لیے بھی یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے کیونکہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں ظلم. دے آر ڈوئنگ کنٹینیوس اپریشن اگینسٹ دی مسلمز, اگینسٹ دی کشمیریز, اگینسٹ دی سکھس, اگینسٹ دی مائنورٹیز. وہ جو اپریشن ہے, وہ جو ظلم ہے, اس کا ایک نیچرل ریئیکشن ہے, اس کا حل نہیں کرنا. پاکستان میں ٹیررزم کرنی ہے, ریجن میں ٹیررزم کرنی ہے, اور جب اس کا حل نہیں کرنا, وہ جو ایک انٹرنل ایشو ہے اس کو ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے کر رہا ہے. جب کوئی ان کا ایویڈنس مانگے, وی ہیو نو ایویڈنس, نو وی ول ناٹ گیو ایویڈنس. ان کے ملک کے اندر سے سوالات آ رہے ہیں, وہاں سے جو پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہوا, اتنی بڑا سیکورٹی فیلئر ہو گیا تو وہاں پہ میڈیا بند کر دو, وہاں پہ سوشل میڈیا بند کر دو, وہاں پہ صحافیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو. از دیٹ ناٹ ہیپننگ اوور دیئر؟ پاکستان پہ چڑھ دوڑو چاہے ایک اسٹریٹجک ڈائیورژن کریٹ ہو, کوئی پوچھے نہ کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ آگے جائیے گا. اب یہ سنیے گا, یہ تھوڑا سا پیچھے سے, کیونکہ اس کی تاریخ بھی ہے نا, یہ سنیں کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کی جو اسٹریٹجک ایروگینس ہے, ان کی جو ہوش ہے, عقل ہے, وہ کیا ہے, ان کی باتیں ذرا سنیں. یہ ان کا سو کالڈ سیکورٹی ایکسپرٹ ہے, ایک ریٹائرڈ آفسر ہے. نو بڈی ان انڈیا از بادرڈ, بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. از اٹ ناٹ ٹیررزم؟ واٹ ایلس از ٹیررزم؟ This is what he's saying. Give money for this lakh, kill a major of Pakistani army, اتنے پہ لیفٹنٹ کرنل کو, اس پہ کرنل کو, بریگیڈیئر کو, جنرل کو. Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? کوئی شک ہے؟ Any doubt left? یہ سرونگ افسر ہے کلبھشن یادیو جو پکڑا گیا. وہ ان کے پالیٹیشین ہیں, ان کے وزیر دفاع ہیں, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جو ابھی بھی این ایس اے ہیں, ان کے پرائم منسٹر ہیں. یہ دہشت گردی کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کدھر سے یہ سوچ آ رہی ہے؟ ہو از ڈائریکٹنگ اٹ؟ سب کے واضح. دس از دیٹ اگلی فیس آف دی ہندوستان اینڈ دی فتنہ آل ہندوستان وچ از ویزیبل, وچ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ آل ہندوستان ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچیت سے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, کوئی پاکستانیت سے, کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے چلیں. اچھا, جب یہ مارکہ حق کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ پاکستان جو سا ہے دشمن کے کا منہ جو سا ہے کالا کرتا ہے, تو اب سمجھ نہیں آتا, تو پھر وہ جو پرانی ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں نا جو کہ ایسے کاموں کے لیے کبھی ہیجان پھیلانا ہوگا, اپنی دکھانی ہوگی, تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 19 مئی کو چند دن پہلے وہ جو فتنہ فتنہ ہندوستان نے جو ادھر جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا تھا, اس کی جو ویڈیو تھی وچ واز اونلی ود دس اپنا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس, وہ پوری دنیا میں کون سا الیکٹرانک میڈیا جو دکھا رہا ہے ابھی, تاکہ حوصلے بڑھائے اپنے, اور اپنے فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے حوصلے بڑھائے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا کارنامہ کیا تھا. کون دکھا رہا ہے؟ ہندوستان کا میڈیا. اور یہ ہے جس کو کر رہے ہیں, کس طرح آپ کی بہادر فوج نے, آپ کی فضائیہ نے ایک جوائنٹ آپریشن کے ذریعے کس طریقے سے سینکڑوں لوگوں کو بچایا. دی ہاسٹیجز ور سیٹ فری. یہ وہ حقیقت ہے. So this is how they are trying to glorify the terrorism. They are trying to play it out. ویڈیوز بناؤ, ان کو چڑھاؤ میڈیا پہ, سوشل میڈیا میں, so as to show that the state is dysfunctional. سیکورٹی سچویشن چلی گئی ہے. اسٹیٹ تو بڑی کھڑی تھی, اسٹیٹ نے تو ان کو مارا ٹیررسٹ کو.
اپنے لوگوں کو بچایا. آگے آئیے. ناؤ اندر ایگزامپل ویئر یہ ان کے جو فتنہ ہندوستان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وچ آر ناٹ ان پاکستان, وہ کدھر اپیئر ہوتے ہیں؟ دے آر کمنگ ویئر؟ دے آر کمنگ آن دی انڈین چینلس, اور وہاں بیٹھ کے جو ہے دہشت گردی کا پرچار کر رہے ہیں. سنیے گا, دے ورک ہینڈز ان گلو دی انڈین اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا, کیونکہ اب تو آپ کو سب نظر آ گیا نا کہ آزاد میڈیا کا تو وجود ہی نہیں ہے انڈیا میں. وہاں کا میڈیا تو سارا اسٹیٹ کے ہاتھ میں, اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے کس نے بیٹھنا ہے, کس نے سننا ہے, کس نے کیا بولنا ہے. آپ لوگ پاکستان میں آزادی ہے میڈیا کو کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے, ابھی آپ کو پتہ چلا آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہے. اور یہ سو کالڈ جو جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی, اس کے میڈیا کی کیا حالت ہے؟ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا نا آپ نے بھی. یہ بٹھایا جاتا ہے, یہ میڈیا وہاں پہ, ان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ. اب یہ دیکھیے گا اگلی میں کہ دنیا کے اندر بھی, ویسٹ کے اندر بھی, کرسچین فیئر از سیئنگ دس جسٹ فیو ڈیز اگو, لیس دین جسٹ وی سو, یعنی یہ جو پہلگام کے بعد آپ نے جو حماقت کی ہے 6-7 کی, یہ کام نہ کریں, وہ کام کریں جو آپ کر رہے تھے سب کنونشنل آپریشنس. شی نوز کہ دے آر ان دس. واٹ از سب کنونشنل آپریشن؟ ٹیررزم. سو دی ویسٹ نوز, دی ورلڈ نوز, دے فلی انڈرسٹینڈ واٹ انڈیا از ڈوئنگ, کیا پیسے لگا رہا ہے, کس طرح فنڈنگ کر رہا ہے, کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. نیکسٹ سلائڈ. جسٹ اے فیو پکچرز, سم یو ہیو سین, سم یو مے ناٹ ہیو. یہ جو صاحب ہیں یہ ہیں اسلم اچھو, ہی از اے ویل نون ٹیررسٹ. کدھر ہے یہ؟ انڈیا میں ان کے میکس ہاسپٹل ہے, ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ اوور دیئر. نیچے جو ہے ایک فتنہ ہندوستان کا آگے جو اس کا بی ایل اے, اس کا ٹیررسٹ ہے بشیر زیب. پاسپورٹ کس نے دیا ہے؟ انڈیا نے اس کو افغانستان کا. اوپر اچھو کو کس نے دیا ہے؟ افغانستان کا پاسپورٹ انڈیا نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر علا نظر, اندر ٹیررسٹ, اور اس کا انڈیا میں ویزا اور انٹری کہاں گیا ہے؟ ہندوستان. نیکسٹ جائیے گا. یہ ہیں فتنہ ہندوستان کے کمانڈر, اور یہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں, ان کا نام ہے خلیل چیئرمین. اور یہ ساتھ اس تصویر میں آپ کو ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان اپولو ہاسپٹل ان انڈیا. نیکسٹ ٹو دیٹ یو کین سی, کیونکہ یہ فتنہ ہندوستانی فتنہ الخوارج اسی طرح گھڑ جوڑ, ان کے کمانڈر ملک فریدون, یو کین سی دیٹ, اور ہی از آلسو گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان انڈین پریمس ہاسپٹل. تو جب یہاں سے کوئی زخمی ہوتے ہیں, گولی لگتی ہے, تو پھر انڈیا اپنے ان ایسٹس کو ریکور کرتا ہے, ان کو ہندوستان لے کے جاتا ہے, ان کا علاج کرتا ہے. کون کر رہا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز. جی آگے جائیے گا. ناؤ سم آف دیز ٹیررسٹ, دیئر لیڈرس, آفٹر دے ہیو سرنڈرڈ, کیونکہ بہت سے جو ہمارے جو بلوچ ہیں, جب وہ ہندوستان کا یہ ایول چہرہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس پوری یہ جو ہمیں بیوقوف بنا کے ریاست پاکستان کے اور بلوچستان کے خلاف جو کھڑا کیا, اس کے پیچھے تو ہندوستان ہے. تو سم بریو ونس دے اسٹینڈ اپ اینڈ دے سرنڈر. کہتے ہیں ہم ہندوستان کی جنگ لڑنے نہیں آئے تھے, ہم ہندوستان کے اعلی کار نہیں ہیں, ہمارے تو باپ دادا نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی تھی, بلوچستان کو اور ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایکسپلائٹنگ, بلیک میلنگ ینگ گرلس. دس از عدیلہ بلوچ was exploited, blackmailed by this Fitna al Hindustan to be used as a suicide bomber. And then they project it کہ دیکھیں these young girls are blasting themselves, how deep, how ingrained this ideology is. No, these are all exploited girls, blackmailed girls. شاری بلوچ, اس کی سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی, بال بلوچ, اس کی بھی آپ نے سنی ہوگی. all exploited, بلیک میلڈ. کون کروا رہا ہے؟ ہندوستان. کس کے ساتھ؟ بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ. آگے جائیے. نو ہیئر از دس خارجی, دس سو کالڈ مفتی.
کیا کہہ رہا ہے یہ چند دن پہلے آپ نے شاید سنا ہو. ہی از سیئنگ ان دی کرنٹ ایرا کوآپریشن ود دی ڈسبلیورز ڈیورنگ دی ویکنیس آف دی اسلامک ایمریٹ از کمپلیٹلی پرمیسیبل. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. دس از ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ خوارج ہیں جو مشرکین کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا قتال کریں گے. یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان. یہی بتایا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری جانیں قربان ہوں. بتا چکے تھے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں ہندوستان اور اس کے فتنے, اور کھل کے کہہ رہے ہیں وہ نشانیاں جن کا بتایا گیا تھا خوارجین کے بارے میں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. آگے جائیے گا. یہ میں آپ کے سامنے آخر میں کچھ یہ اکاؤنٹس رکھنا چاہ رہا ہوں جو کہ انڈیا نے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی دیر از اے فیلنگ دیٹ آن سوشل میڈیا دیز فتنہ ہندوستان اینڈ دی سو کالڈ organizations, they have lot of sympathy and lot of presence and lot of support. Now what's behind that are thousands and thousands of accounts that are operated by the Indian intelligence agencies from inside India also and outside India also. This I am going to give you a rundown of few accounts that have just recently popped up in thousands.